دوستو یہ کہانی ایک 24 سال کی خوبصورت اور نوجوان ودوا IPS میڈم کی ہے۔ ان کے پتی کی موت ایک مشن کے دوران ہو گئی تھی۔ اپنی سہیلی کے مشورے پر انہوں نے اپنے گھر میں ایک 27 سال کے نوجوان لڑکے کو نوکر رکھ لیا۔ وقت کے ساتھ نوکر کی باتیں اور عادتیں ان کی دیوانگت پتی سے ملتی جلتی محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ IPS میڈم کو لڑکا اچھا لگنے لگا۔ ایک رات تقریباً 12 بجے IPS میڈم نے نوکر کو اپنے بیڈ روم میں بلایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایسا تھا جس کی خواہش بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر نصیب سب کو نہیں ہوتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نوکر کے ہاتھ قسمت کی کنڈی لگ گئی ہو۔ اب نہ اسے پتی کی ضرورت تھی، نہ پیسوں کی فکر۔ اس کی ہر خواہش پوری ہونے لگی اور گھر بیٹھے پیسے آنے لگے۔ آخر اس IPS میڈم کو اس نوکر میں ایسی کیا بات پسند آ گئی کہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جیسے کہ میرے شہر کے کنارے ایک پرانی بنگلہ گیتا بنگلہ کھڑا تھا۔ آنگن میں لگا بوڑھا پیپل کا پیڑ، دیواروں پر وقت کی مار کے نشان اور لکڑی کے دروازے جو ہلکی ہوا میں چرچرا اٹھے تھے، یہ سب اس گھر کی تنہائی کی کہانی سناتے تھے۔ اس خاموش اور سنسان بنگلے میں رہتی تھی IPS شیتل تیواری۔ صرف 24 سال کی عمر میں وہ اپنے ذہن اور حوصلے اور سخت مزاجی کی وجہ سے پورے ضلع میں جانی جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں انصاف کی چمک تھی اور چہرے پر ایسی دلکشی کہ دیکھنے والا پل بھر کو رک جائے۔ لیکن 3 سال پہلے ایک پولیس آپریشن میں ان کے پتی DIG ستیندر تیواری شہید ہو گئے۔ ستیندر ایماندار اور نڈر آفیسر تھے اور ان کی موت نے شیتل کی زندگی کی روشنی چھین لی۔ غم کو انہوں نے دل میں چھپا کر اپنی ڈیوٹی میں جھونک دیا اور ضلع کی سب سے کم عمر سخت گیر IPS بن گئی۔ وہ اس بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ کئی بار ماں باپ نے کہا کہ شہر کے کسی آرام دہ فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ، مگر شیتل کو اس گھر کی ہر دیوار، ہر کمرے میں ستیندر کی یادیں محسوس ہوتی، اس لیے وہ یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ روز صبح وہ وردی پہن کر دفتر کے لیے نکلتی، شام تک کیس اور فائلوں میں الجھی رہتی اور رات گئے تھکی ہاری لوٹتی، مگر جیسے ہی بنگلے کے اندر قدم رکھتی، گہرا سناٹا ان کے دل پر بوجھ ڈال دیتا۔ ایک شام جب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی خطروں کو دیکھ رہی تھی، ان کے پرانے دوست انسپکٹر پوجا سنگھ ملنے آئی۔ چائے پیتے ہوئے پوجا نے سنجیدگی سے کہا، شیتل، تمہیں کوئی نوکر رکھ لینا چاہیے، گھر کے کام بھی سنبھل جائیں گے اور تمہیں اکیلا پن بھی کم لگے گا۔ پوجا نے مسکراتے ہوئے کہا، گھر کا کام بھی سنبھل جائے گا اور تمہارا دل بھی ہلکا رہے گا۔ شیتل نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پوجا کے لگاتار اصرار کے آگے آخرکار مان گئی۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر کو پوجا خود ایک لڑکے کو ان کے بنگلے تک لے آئی۔ یہ لڑکا 27 سال کا تھا، دبلا پتلا مگر ہلکی سی مضبوطی والے جسم کا، چمکتی آنکھیں اور چہرے پر معصوم مگر اعتماد مسکان۔ اس کا نام رجت تھا۔ رجت نے آتے ہی نمستے کہا اور پھر دھیرے سے بنگلے کے آنگن میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں میں گھسے ہوئے پرانے چپل تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا اور آنکھوں میں ایسا سکون جیسے یہ جگہ اس کے لیے انجانی نہ ہو۔ شیتل نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہی کھانا بناتا، گھر کی صفائی کرتا، باغیچے کی دیکھ ریکھ کرتا اور دوسرے چھوٹے موٹے کام سنبھالتا، مگر ایک بات شیتل کو عجیب لگتی، رجت ہر کام اتنی صفائی اور طریقے سے کرتا جیسے برسوں سے گھر اس کا ہو۔ خاص بات یہ کہ جب وہ چائے بناتا اس کی خوشبو اور چائے بالکل ویسے ہی ہوتا جیسے ستیندر کی پسندیدہ چائے کا تھا۔ شروع میں شیتل نے اسے محض اتفاق سمجھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ رجت کی چھوٹی چھوٹی عادتیں انہیں چکانے لگی۔ مطلب وہ ہمیشہ شیتل کی پسندیدہ کتابوں کو شیلف پر اسی طریقے سے رکھتا جیسے ستیندر رکھا کرتے تھے۔ ایک رات شیتل نے اپنی ڈائری میں کچھ لکھا اور اگلی صبح دیکھا کہ ڈائری صوفے پر کھلی ہوئی ہے، جیسے کوئی رات میں سے پڑھ کر گیا ہو۔ اب ان کے دل میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا یہ لڑکا واقعی ایک عام نوکر ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ ایک رات جب بارش زوروں سے برس رہی تھی اور شیتل ڈیوٹی سے لوٹ رہی تھی، بنگلے کی بتی تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے چلی گئی۔ انہوں نے ٹارچ جلا کر دروازہ کھولا تو دیکھا رجت پہلے ہاتھ میں موم بتیاں لیے کھڑا ہے، جیسے اسے پتہ ہو کہ وہ اس وقت پہنچے گی۔ رجت نے شیتل کو دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، میم صاحب، آپ تو پوری بھیگ گئی ہیں، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ شیتل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہی گہرائی، وہی چمک جو کبھی ستیندر کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ ایک لمحے کو ان کا دل زور سے دھڑکا، وہ ایک دم گھبرا گئی اور سخت لہجے میں بولی، رجت، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ رجت نے ایک پل کے لیے نظریں جھکا لیں، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، میم صاحب، میں تو بس آپ کا نوکر ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں بھی چائے لاتا ہوں۔ اگلے دن شیتل نے پوجا کو بنگلے پر بلایا۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں تھامے شیتل نے پوجا سے کہا، پوجا،
مجھے لگتا ہے یہ لڑکا رجت یہ عام نوکر نہیں ہے، اس کی حرکتیں، چائے بنانے کا طریقہ، بات کرنے کا انداز، ہر چیز مجھے بار بار ستندر کی یاد دلاتی ہے۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ پوجا نے ہنس کر بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن شیتل کے شک اب گہرے ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوجا سے کہا، تم رجت کی پوری بیک گراؤنڈ چیک کرو، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ دن بعد پوجا نے رپورٹ لا کر دی۔ شیتل، اس کے بارے میں کوئی خاص ریکارڈ نہیں ملا، آدھار کارڈ اور باقی ڈیٹیلز صحیح ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں، جیسے لڑکا اچانک کہیں سے آ گیا ہو۔ پوجا نے آگے کہا، ہو سکتا ہے یہ واقعی کام لڑکا ہو، لیکن اگر تمہیں شک ہے تو ہم اور گہرائی جانچ کر سکتے ہیں۔ شیتل نے ہاں میں سر ہلایا، مگر ان کے دل کی الجھن کم نہ ہوئی۔ اس رات شیتل اپنے بیڈ روم میں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ ستندر شادی کے دن مسکرا رہے تھے، اور ستندر نے سبھی قریبی لوگوں کو ایک خاص انگوٹھی دی تھی جس پر چھوٹے اکشروں میں اس بھگوان تھا۔ وہ انگوٹھی شیتل ہمیشہ اپنی ڈائری کے ایک خاص حصے میں رکھتی تھی، لیکن جب انہوں نے ڈائری کھولی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ شیتل کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ کیا یہ رجت نے لی تھی، یا کوئی اور اس گھر میں چپکے سے آتا جاتا تھا؟ شیتل کا دماغ سوچنے لگا، کیا یہ رجت نے چرایا تھا یا کوئی اور گھر میں گھس آیا ہے؟ اگلے دن شام کو شیتل نے رجت کو ڈرائنگ روم میں بلایا، سخت لہجے میں بولی، رجت، میری ڈائری سے ایک انگوٹھی غائب ہے، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ رجت نے پورا سکون آواز میں جواب دیا، میم، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو کوئی قیمتی چیز غائب ہے تو آپ بتائیں، میں ڈھونڈنے میں مدد کروں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سچائی تھی، لیکن شیتل کا شک ذرا بھی کم نہ ہوا۔ اسی رات شیتل کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، شیتل، تم بہت سوال پوچھ رہی ہو، رجت کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری کرسی اور تمہاری جان دونوں خطرے میں آ جائیں گی۔ شیتل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دھمکی تھی اور اس میں رجت کا نام صاف لکھا تھا۔ کیا رجت واقعی کوئی خطرہ تھا یا کوئی اور شخص انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا؟ شیتل نے فوراً پوجا کو فون کیا اور میسج کے بارے میں بتایا۔ پوجا نے ترنت بولی، شیتل، یہ معاملہ گھمگیر ہے، میں ایک ٹیم بھیجتی ہوں، تب تک تم رجت پر کھڑی نظر رکھو۔ لیکن اب شیتل کا دھن پوری طرح الجھ ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے بار بار ستندر کا چہرہ آ رہا تھا۔ کیا رجت کہیں ستندر ہی تو نہیں؟ کیا یہ صرف اس کا وہم تھا؟ اگلے دن شیتل نے باغیچے میں رجت کو پودوں میں پانی ڈالتے دیکھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پرانی سی انگوٹھی چمک رہی تھی جس پر کچھ بھگوان تھا۔ شیتل کا دل زور سے دھڑکا، کیا یہ وہی انگوٹھی تھی؟ انہوں نے رجت کو آواز دی اور پوچھا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تمہیں؟ رجت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میم صاحب، یہ میری ماں کی تھی۔ پرانی یاد ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو شیتل کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ اب انوپما کا دماغ پوری طرح سے رجت کا راز کھولنے میں لگ چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ لڑکا آخر ہے کون، اور کیا اس کا ستندر کی موت سے کوئی تعلق ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی ایک غلط قدم ان کی جان لے سکتا ہے۔ ایک انگوٹھی نے شیتل کے شک کو اور گہرا کر دیا۔ کیا یہ واقعی رجت کی ماں کی نشانی تھی، یا وہی انگوٹھی جو ستندر نے برسوں پہلے انہیں دی تھی؟ شیتل نے طے کیا کہ بنا جلد بازی کے وہ رجت پر خاموشی سے نظر رکھیں گی۔ ان کی پولیس ٹریننگ انہیں بار بار خبردار کر رہی تھی، ساودھان رہو، لیکن دل کا ایک کونا ابھی بھی رجت کی آنکھوں میں ستندر کا عکس ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلی صبح شیتل اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب پوجا نے رجت کی بیک گراؤنڈ پر شروعاتی رپورٹ دی۔ شیتل، رجت کا ریکارڈ صاف ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، اس کا آدھار کارڈ اور باقی کاغذات صرف 3 سال پرانے ہیں، اس سے پہلے کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں، جیسے وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوا ہو۔ شیتل نے چپ چاپ رپورٹ سنی، لیکن نظر میز پر رکھی پرانی فائل پر کی، ستندر کی موت سے جڑی فائل، جو انہوں نے دھیرے سے بولا، پوجا، یہ فائل مجھے تو شاید کوئی پہلو اب تک میری نظر سے بچا ہو۔ رات کو جب شیتل بنگلے واپس آئی، رجت کچن میں بزی تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر مسکرا کر، میم صاحب، آپ کی پسند کا راجما چاول بنایا۔ شیتل کے دل کی دھڑکن تھی، راجما چاول ستندر کی فیوریٹ ڈش۔ انہوں نے رجت کو غور سے دیکھا، کچھ بولی نہیں۔ کھانے کے دوران شیتل نے رجت سے پوچھ لیا، رجت، تم پہلے کہاں رہتے تھے؟ تمہارے پریوار کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ رجت نے چمچ نیچے رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کہانی کچھ خاص نہیں، میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے، اب بس اکیلا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک دبا ہوا درد تھا، لیکن شیتل کو لگا وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ انہوں نے بات کو وہیں ختم کر دیا، مگر دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ رجت کی اصلی حقیقت تک ضرور پہنچیں گی۔ اس رات شیتل نے ستندر کے کیس کی فائل دوبارہ کھولی۔ اس میں لکھا تھا، ستندر ایک ہائی پروفائل آپریشن کا حصہ تھا، لیکن ان کا شو کبھی نہیں ملا۔ پولیس نے مان لیا کہ وہ مر چکے، مگر شیتل کے دل کو ہمیشہ شک رہا کہ ستندر کی موت اتنی سادھارن نہیں تھی۔ فائل میں ایک اور چونک آنے والی بات تھی، آپریشن کی رات وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا، مگر اس کا بیان ادھورا تھا۔
नाम दर्ज नहीं था, बस एक कोड नेम रज्जू। शीतल का दिमाग झंझना उठा। क्या रज्जू रजत हो सकता है, या फिर वो इससे भी बड़ा कोई राज छुपा रहा है? इन्होंने तुरंत पूजा को फ़ोन में लिया। पूजा, सतेंद्र के केस में जो रज्जू नाम का गवाह है, इसका पता लगाओ, मुझे इसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन शीतल ऑफिस में बिजी थी जब पूजा ने एक पुरानी तस्वीर भेजी। सतेंद्र की पुलिस ट्रेनिंग के दोनों की तस्वीर है, जिसमें वहाँ अपने साथियों के साथ खड़े थे। तस्वीर में एक चेहरा शीतल को चौंक आ गया, वहाँ रजत से मिलता लग रहा था। शीतल के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वाकई रजत था? आंखों का धोखा। शाम को घर लौटकर इन्होंने रजत को बगीचे में पानी पीते देखा। वहाँ करीब गई और तस्वीर दिखाते बोली, ये तुम हो? एक पल के लिए रजत का चेहरा सख्त पड़ गया, फिर वहाँ हल्का सा हंसा। मैम, ये मैं नहीं हूँ, शायद कोई और हो जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन इसकी आंखों में एक खौफ की झलक थी जो शीतल से छुपी ना रह सकी। इसी रात शीतल के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, शीतल तुम बहुत करीब पहुंच रही हो, रजो को छोड़ दो वरना तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। शीतल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। रजो, ये वही नाम है? नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।